بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور کرم سے آج ہم 5واں سبق دورہ ترکیب کا ریکارڈ کرا رہے ہیں، اور اس میں نے آپ کے سامنے پہلے بیان کیا تھا، راشد اس طرف آپ بیان کریں۔ میں نے آپ کے سامنے شروع میں قاعدہ ایک ضابطہ بیان کیا تھا کہ ایک اسم معرفہ ہو دوسرا نکرہ ہو تو وہاں پر معرفہ کو مبتدا اور نکرہ کو خبر بنائیں گے، ایک ضابطہ یہ۔ دوسرا ضابطہ یہ تھا کہ اگر دو معرفہ ہوں یا دو سے زیادہ معرفہ ہوں تو یہ عموماً آپس میں جو ہے وہ موصوف صفت بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے اس کی مثال زید العالم، اب زید اور العالم دونوں معرفہ ہیں تو دونوں مبتدا اپنے موصوف صفت بنیں گے۔ ایک اور ضابطہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دو نکرہ ہوں، تین نکرہ ہوں، چار نکرہ ہوں، اگر نکرہ ایک ساتھ آ جائیں تو پہلے نکرہ کو موصوف اور باقی نکرہوں کو اس پہلے موصوف کی صفت بنائیں گے، لیکن اس میں ایک شرط تھی۔ شرط یہ تھی کہ ان سارے نکرہوں کے آخر میں کوئی معرفہ نہ ہو۔ اگر معرفہ ہوگا تو پھر مضاف الیہ والی ترکیب ہوگی، ایک یہ۔ دوسری بھی ضابطہ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اگر کسی اسم کے بعد کوئی ضمیر ہو تو یہ آپس میں مضاف الیہ بنتے ہیں، یہ آپس میں کیا بنتے ہیں؟ مضاف الیہ۔ پھر ہم نے اس پر جو ہے 2-3 دن جملہ اسمیہ پر ہم نے جو ہے وہ مشق کی اور جملہ اسمیہ کی ہم نے ترکیبیں کی۔ پھر ہم نے جملہ فعلیہ کی طرف آئے، کیونکہ جملہ کی 2 قسمیں، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ۔ تو جملہ اسمیہ کی ہم نے جو ہے وہ ترکیبیں کی، پھر جملہ فعلیہ کی کچھ کی، تو آج پھر ہم جو ہے وہ کچھ ترکیبیں کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں ایک ضابطہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہاں پر توجہ کریں۔ یاد رکھیں یہ کتنے سیغے ہوتے ہیں کل؟ گن کے بتائیں۔ نہیں یہ نہیں، سارے شروع سے لے کر آخری ماضی ضربنا تک کتنے ہوتے ہیں؟ اب پڑھیں۔ ضربا ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما ضربتن ضربتو ضربنا۔ کتنے ہوئے؟ 14 سیغے ہوئے۔ یاد رکھیں ضرب ضربا ضربو ضربت، یہ کون سا سیغہ ہے؟ واحد مذکر غائب کا، تثنیہ مذکر، جمع مذکر، واحد مؤنث۔ یاد رکھیں آخر تک جو 14 سیغے ہیں، ان میں سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی آپ ترکیب کریں تو فعل کے بعد سب سے پہلے اس کا فاعل آپ تلاش کریں، کہ فعل کے بعد مرفوع آتا ہے وہ اس کا کیا ہوتا ہے؟ فاعل ہوتا ہے۔ یاد رکھیں ان 14 سیغوں میں سے صرف ایک یہ سیغہ اور ایک یہ سیغہ، صرف واحد مذکر غائب کا اور واحد مؤنث غائب کا، آپ اس کو اس طرح بھی یاد رکھیں کہ پہلے سیغے اور چوتھے سیغے کا جو فاعل ہے وہ باہر آئے گا، ان کا جو فاعل ہے وہ آگے باہر عبارت میں آئے گا۔ باقی جتنے بھی سیغے ہیں پہلے اور چوتھے سیغے کے علاوہ باقی جتنے بھی سیغے ہیں اگر وہ عبارت میں آئیں تو ان کا جو فاعل ہے وہ ان کے اندر ہوگا، ان کا فاعل ضمیر ہوگا۔ مثلا اب کہاں پہ آپ کہیں پہ ترکیب کر رہے ہیں، سیغہ آ گیا ضربا، اب آپ ڈھونڈیں گے ادھر فاعل کون سا ہے، فاعل کون سا ہے، فاعل، تو فاعل تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے اندر خود یہ الف ضمیر جو ہے نا، یہ ضرب یہ فعل ہے، یہ الف ضمیر جو ہے یہ اس کا فاعل ہے، ٹھیک ہے۔ اور ضربو میں واو یہ جمع کا فاعل ہے، یہ ضمیر یہ واو اس کا فاعل ہے۔ یاد رکھیں یہ ضربو میں جو یہ الف ہے نا، یہ الف صرف اور صرف واو جمع اور واو عطف کے درمیان فرق کرنے کے لیے لاتے ہیں۔ مثلا مرا مرو، اب یہاں پر آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہاں پر واو عطف کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ واو جو ہے با سے ملا ہوا ہے۔ تو دیکھیں یہ سیغہ ہے، یہاں پر واو علیحدہ ہے، تو اب یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ بھائی اس کے بعد کوئی اور فعل وغیرہ یا اسم آ جائے تو یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ بھائی یہ جو واو ہے یہ جمع کا ہے
یا یہ عطف کا ہے، تو اسی لیے جمع کے صیغے کے واؤ کے آخر میں الف بھی لگا دیتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ واؤ عطف کا نہیں ہے بلکہ جمع کا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو پہلے اور چوتھے صیغے کا فاعل جو ہے وہ ظاہر آ سکتا ہے، باقی جو ہے ضروری نہیں ہے کہ ان کا فاعل ظاہر آئے، پہلے یا چوتھے کا یہ ضروری نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں کہ ان کا فاعل ظاہر آئے، لیکن اگر آئے تو آ سکتا ہے باہر، جبکہ باقی جتنے بھی صیغے ہیں وہ ضربنا تک ان کا جو فاعل ہے وہ ہمیشہ ان کے اندر ضمیر ہوتا ہے۔ جیسے ضرب تو واحد متکلم کا صیغہ ہے تو اس میں تا ضمیر ہے، ضرب نا جمع متکلم کا صیغہ ہے تو اس میں نا ضمیر ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اب آپ ترکیب کریں۔ ترکیب کریں بھائی۔ ضرب صيغة واحد ذكر زید مرفوع لفظاً فاعل، مرفوع لفظاً فاعل، آپ نے زیدن کو مرفوع لفظاً کیوں کہا؟ فاعل کے بعد ہمیشہ مرفوع، ضرب فعل کے بعد ہمیشہ مرفوع فاعل ہوتا ہے، ضرب فعل کو فاعل چاہیے، ٹھیک ہے، تو آپ نے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو مرفوع تو چلو کہا لیکن مرفوع لفظاً کیوں کہا؟ اس کا مطلب کہ اس پہ اس کے ضمہ پر جو ہے وہ ہم تلفظ کر رہے ہیں، اس کا ضمہ ظاہر ہے، تو زید اس کا کیا ہوا؟ فاعل، یہ فعل یہ فاعل، ضرب یہ 2 صیغوں میں سے ہے یا باقی 12 صیغوں میں سے ہے؟ میں نے جو آپ کو بتائے ان 2 صیغوں میں سے، مطلب کہ اس کا فاعل ظاہر آ سکتا ہے۔ اچھا آگے ترکیب کریں۔ منصوب لفظاً مفعول، مفعول، منصوب لفظاً آپ نے اس کو کیوں کہا منصوب؟ پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ منصوب کیوں ہے؟ مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے اور اس کو کیا بننا ہے؟ مفعول بننا ہے، ٹھیک ہے۔ اور مفعول کی کتنی قسمیں؟ مفعول کی قسمیں میں مفعول بہ ہے، مفعول مطلق ہے، مفعول فی ہے، مفعول وغیرہ لہو وغیرہ ہے، تو یہ ان میں سے کیا ہے؟ مفعول بہ کی تعریف کیا ہے؟ اس کا فعل کا فاعل واقع، جس پر فعل کا فاعل واقع ہو، فاعل کا فعل جو ہے وہ واقع ہوا۔ اچھا آگے، یوم مضاف، ہاں، الجمعۃ مضاف، ان میں کون سا قاعدہ لگا ہے؟ یعنی یوم کو آپ نے کیوں مضاف آگے بنایا ہے؟ کوئی قاعدہ ہے یہاں پر آپ کو ذہن میں؟ کون سا؟ نکرہ والا قاعدہ ہے کہ ایک نکرہ ہو اور دوسرا معرفہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور یاد رکھیں یہ یوم جو ہے یہ ظرف ہے۔ تو اب ترکیب کریں مضاف مضاف الیہ مل کر۔ پہلے تو اس یوم کا اعراب بتائیں آپ مجھے، یوم پہ کون سا اعراب آئے گا؟ منصوب لفظاً مضاف، آگے الجمعۃ مرفوع لفظاً مضاف الیہ، مرفوع لفظاً، الجمعۃ تو کیوں مضاف؟ یاد رکھیں مضاف الیہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور ہوتا ہے، تو پھر کیا پڑھیں گے اس کو؟ مجرور لفظاً مضاف، مجرور لفظاً مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ مل کر اب کیا بنیں گے؟ مفعول۔ کون سا مفعول؟ مفعول مفعول مطلق کی تعریف آپ نے پڑھی ہے؟ نہیں پڑھی ہے۔ مفعول مطلق بھائی وہ پہلے فعل کی تاکید کے لیے اس کو لاتے ہیں، اس کی مثال جیسے ضرب تو ضربن، ٹھیک ہے۔ تو مفعول مطلق یاد رکھیں ہمیشہ مصدر ہوتا ہے، یہ آپ ذہن میں یاد رکھیں، جبکہ یہ یوم یہ ظرف ہے، کیا ہے؟ ظرف ہے، اور ظرف کی 2 قسمیں، ظرف زمان، ظرف مکان۔ یہ ان میں سے مکان پر دلالت کر رہا ہے یا زمان پر دلالت کر رہا ہے؟ کسی جگہ پہ دلالت کر رہا ہے؟ زمان پر۔ تو یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر کیا بنیں گے؟ مفعول، یار مفعول مطلق تو نہیں بنیں گے، مفعول فی بنیں گے نا، مفعول فی جس میں فعل کا فاعل واقع ہوا ہو، ٹھیک ہے۔ تو کتنے بنے؟ کیا بنا؟ مفعول فی۔ اب ان کو ملائیں آپ آپس میں، فعل اپنے فاعل
मफूल बी और मफूल फी से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया। शाबाश। अब आप दूसरी मिसाल करें। याद रखें, हम तलबा को आजमाने के लिए भी कुछ मिसालें अब इंशाल्लाह लिखेंगे कि देखें इनके अंदर जो है वो कितनी सलाहियत है। तो आप वीडियो को मुकम्मल देख के फिर बाद में आप, ऐसा नहीं कि आपने वीडियो देखा और कहा कि जी मौलाना साहब ने कोई अल्फ आगे पीछे लिख दिया है, तो लिखेंगे इसलिए कि तालिब का जो है वो जहन कहाँ तक पहुँचा है। मैं इसकी तरकीब करें आप। हाँ हाँ, ये सबसे पहले ये बताएं कि ये 2 में से है 12 में से? 12 में। मतलब क्या है कि इसका फाइल इसके साथ ही आएगा, अंदर आएगा। तो समय फेल ता ज़मीर इसका फाइल। आगे देखिए, नायब फाइल हमेशा फेल मजहूल का आता है। ये सूतुन नहीं है बल्कि सौतुन है, आवाज। हाँ, देखें मफूल तो मंसूब होता नहीं है और फेल के बाद मरफू सिर्फ फाइल होता है, ये याद रखें। फेल के बाद सिर्फ और सिर्फ फाइल मरफू होता है और फाइल आप यहाँ पर निकाल चुके हैं ता ज़मीर को। तो अब क्या आप कहेंगे? अब आप समझें कि ये किताबत की गलती है। अगर किसी किताब में आपने समय तो फेल के बाद फाइल भी फेल के साथ मिला हुआ है या अलहदा है, उसके बाद फिर कोई मरफू आ रहा है, तो वहाँ पर याद रखें आप ये समझेंगे कि ये किताबत की, ये लिखने वालों की गलती है। ये मंसूब होना चाहिए, मरफू नहीं होना चाहिए। तो अब तरकीब करें। मफूल बिही, फेल अपने फाइल और जुमला फेलिया